ذہنی اذیت سے روحانی اذیت سے کم ہوتی ہے۔ جب کسی کے یہاں کوئی مرتا ہے تو گھر والے، پسماندگان، تہذیب یافتہ لوگ اپنے گھر میں سفید چادر بچھاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ لوگ تعزیت کرنے آئیں گے، پرسہ دینے آئیں گے۔ اور واقعی ایسا ہوتا ہے، لوگ تعزیت کرنے آتے ہیں، محلے والے آتے ہیں، عزیز آتے ہیں۔ بس عزاداروں، میری بیوی نے بھی بعد رسول اپنے گھر میں سفید چادر بچھائی، شام تک بیٹھی رہی، کوئی تعزیت کو نہ آیا۔ دوسرا دن گزر گیا، کوئی تعزیت کو نہ آیا۔ رو رہے ہیں نا، رونے میں شرم نہ کرنا۔ تیسرے دن سنو گے کچھ قدموں کی چاپ محسوس کی، بیوی نے فضا سے کہنے لگی، فضا دروازہ کھول دے، شاید تعزیت کرنے والے آئے ہیں۔ کہا بیوی تعزیت کرنے نہیں آئے، گھر کو جلانے کے لیے آئے ہیں۔ بیوی کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ صحبت علیہ مصائب لو انہا صحبت علی الایام سرنا لیالیہ۔ بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں، واقعی شہزادی پہ جو مصیبتیں پڑیں وہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے بیوی سے کہہ رہا ہوں، بیوی واقعی آپ صدیقہ ہیں، آپ پر جو مصیبت پڑی وہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ لیکن بیوی آپ کی ساری مصیبتیں حجرے کے اندر کی، اور زینب کی ساری مصیبتیں حجرے کے باہر۔ چہلوں کی مجلس ہے، یکم سفر کو قافلے کو اجازت ملی کہ اسے شہر میں دربار میں لایا جائے۔ قافلہ شہر میں داخل ہوا۔ پیغمبر کے ایک صحابی تھے، حضرت سہل ابن سعید، جانتے ہیں؟ قافلہ جا رہا تھا، نیزے پر ایک سر تھا، انہوں نے اس سر کو پہچانا، آئے اس ناقے کے پاس جہاں وہ سر تھا۔ اس ناقے پر ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، حضرت سہل کہنے لگے کہ سر تو میرے مولا حسین کا ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ سنیں گے جملہ؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے بیوی نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں۔ تو رو کے کہنے لگی، میرے نانا کے صحابی، تو نے دیکھا کہ میری نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بیوی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی، تو نے مجھے صحیح پہچانا، مجھے صحیح پہچانا۔ کہا بیوی میں بوڑھا ہوں، آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، کوئی چھوٹی خدمت بتلا دے۔ کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے، رونے کے لیے بیٹھے ہونا، شب 19 ہے، میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ سر حسین کو لے کر آگے بڑھ جائیں۔ سہل کے جیب میں 400 تھے، نیزہ بردار تھا نا، اس کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا سر حسین کو لے کے آگے بڑھ جاؤ۔ اب ترتیب طرح بدل گئی، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے باپ آدھا ننگے پاؤں سید سجاد، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناقے۔ یہ جو ہم سنتے ہیں بار بار مسائل میں باب الساعات، باب الساعات، سنیں گے؟ اس دن تک اس جگہ کا نام باب الساعات نہیں تھا، وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا۔ ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، چونکہ آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے، خدا آپ کے پرسنوں کو بڑے ماتم جاری کرے، خدا آپ کے آنسوؤں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دے۔ زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر تشت طلا میں رکھ کر یزید ملعون کے دربار میں پہنچا، سر پیش کیا۔ یزید نے حسین کے سر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، سنیں گے؟ پہلے جملہ کہہ دوں، میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے، حسین کے داڑھی کے بال سفید تھے۔ یزید نے حسین ابن علی کے سر کو دیکھا اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ عجیب جملہ ہے نا، حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ زہر ابن قیس کہنے لگا امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحم کرے، یہ سوچ کرو کہ فاطمہ زہرا کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یزید ملعون نے ان بیویوں پہ نگاہ کی جو دربار میں تھی اور کہا من ہذی من ہذی من ہذی، یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا،
ایک ایک کا نام بتایا، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. اب یزید نے نکاح کی، اس سے کہتے سجاد تھا. کہنے لگا من ہاذا، یہ کون ہے؟ کہا یہ علی. کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا. کہا تم نے تو کہا تھا حسین کا بیٹا علی ختم ہو گیا. سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا. ایک مرتبہ یزید ملعون کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یہ ہے دبدبہ امامت کا، یہ ہے روح. تھک گیا، میں بھی تھک گیا، لیکن ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سادات و غیر سادات. کہنے لگا ابن مرجانہ نے اچھا، ابن زیاد کا نام ہے ابن مرجانہ، ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. سجاد کیا بولے؟ خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. چوتھے امام کا جملہ ہے، اسے کہتے ہیں ولایت کبریٰ، امامت کبریٰ. یزید کو غصہ آیا، کہا میرے سامنے تمہاری ہمت، میں تمہیں قتل کر دوں گا. میرے مولا سجاد نے پھر کہا خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. رونے والوں یزید کو غصہ آیا، جلاد کو حکم دیا کہ سجاد کو قتل کر دو. میں کیسے پڑھوں؟ جیسے ہی جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، ان بیویوں میں سے ایک بیوی آگے آ گئی، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور خود سامنے آ گئی اور کہنے لگی یزید تیری مجال کہ تو میرے ہوتے ہوئے میرے بیٹے کو قتل کر دے. خدا آپ کے پرسے کو، خدا آپ کے آنسوؤں پر رحم کرے، خدا آپ کے آنسوؤں پر رحم کرے. یزید گھبرا گیا، کہنے لگا مقتل کے جملے، کہنے لگا من ہاذہ المتکبرہ. ترجمہ کروں، یہ مغرور عورت کون ہے؟ کہاں تو زہر بن قیس کہہ رہا تھا کہ یہ فلاں بیوی ہے، فلاں بیوی ہے، فلاں بیوی. جیسے ہی یزید نے پوچھا نا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، زہر ابن قیس کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اب شہزادی کا جلال دیکھیں. ایک مرتبہ کہنے لگی خدا آپ کے باتوں پر رحم کرے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. ایک بار جلال میں کہنے لگی امن العدل یبنۃ الرقا، اے آزاد کردہ رسول کی اولاد، کیا یہ عدل ہے کہ تیری عورتیں تو پردے میں رہے اور نبی زادیہ دربار میں کھڑی رہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. یہ کہہ کر شہزادی بیٹھ گئی اور اب جو عزادار شہزادی بیٹھی تو دربار میں رونے کا ہول مچا، رونے کا شور مچا. ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ تم نے علی کا لہجہ سن لیا؟ ارے سنا سنا، یہ محمد کی نواسی بول رہی تھی، یہ علی کی بیٹی بول رہی تھی، یہ فاطمہ کی بیٹی بول رہی تھی، یہ حسین کی بہن بول رہی تھی. رونے کا ہول مچا. یزید گھبرا گیا، یزید نے گھبرا کے سر جھکایا. رونے والے ابھی یزید سر